بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ارض مدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق تھا، نہ رہنما اور نہ زادے راہ۔ تیز روی کی وجہ سے برہنہ پا تھے۔ اس تمام سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک ادھیڑ دی تھی۔ اس پریشان حالی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض مدین میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے ذرا فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو دنیا کے ظالم طاقتوروں نے اختیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب ہی تو اس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور ہر صادر پانی پر سے چلا جائے تو بچا کچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر قوی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہے اور ضعیف مؤخر۔ عرب کا مشہور شاعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے، اور ہم جب کسی پانی پر آتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصے میں آتا ہے، اور ہمارے غیروں کے جو ہم سے کمزور ہیں حصے میں گدلا پانی اور مٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، ان میں اب طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مذمت کو دور کر سکیں۔ جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹیں گی، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے، اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے مردانہ وار گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر ان کی پرجلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے، اور ڈول کو تنا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بلبوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے اور ان کی حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے غلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی۔ گھر پہنچی تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا سنایا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا، اجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت و غربت اور پھر بھوک پیاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کوئی کنویں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلے میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور اسی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عین اپنی واردات اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی اور اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجیے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا، تجھ کو اس مہمان کی قوت اور امانت کا حال کیا معلوم؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے چلا، اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیں کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔ مدت ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے سسر نے روانگی کے وقت اس سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ وادی مقدس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ غلہ باند قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، بلکہ رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی کونا تھا اور مدین سے 1 روز کے فاصلے پر بحر قلزم کے 2 شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چخماق استعمال کیا مگر سخت خنکی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ اللہ کے فضل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی گل ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنی جوتی اتار دے، تو توبہ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کے غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، آج مصر جیسے مہذب ملک اور اس سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی غلہ بانی کر رہے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے غلے کی چرائی سے شروع ہوا تھا، وہ آج وادی مقدس میں اللہ کی بہترین مخلوق حضرت انسان
کی غلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا غلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبوئے رکھتی ہیں۔ کجا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن قوم حکومتوں کے لیے اللہ کی صداقت کی پیغمبری۔ جزاک اللہ۔